کہا تھا نا کہ یوں سوتے ہوئے مت چھوڑ کے جانا، مجھے بے شک جگا دینا، بتا دینا، محبت کے سفر میں میرے ساتھ چل نہیں سکتی، جدائی کے سفر میں میرے ساتھ چل نہیں سکتی، تمہیں رستہ بدلنا ہے اور میری حد سے نکلنا ہے۔ تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ تمہیں جانے نہیں دیتا، کہیں پر قید کر لیتا؟ ارے پگلی، محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہوتی، جسے رستہ بدلنا ہو اسے رستہ بدلنے سے، جسے حد سے نکلنا ہو اسے حد سے نکلنے سے، نہ کوئی روک پایا ہے نہ کوئی روک پائے گا۔ تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ مجھے بے شک جگا دیتی، میں تم کو دیکھ ہی لیتا، تمہیں کوئی دعا دیتا، کم از کم یوں تو نہ ہوتا میری ساتھی، حقیقت سے تمہارے بات کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی، مگر پھر بھی مجھے دیکھو، ابھی بھی کھونے سے ڈرتا ہوں، میں اب سونے سے ڈرتا ہوں۔ میں اون مرتضی، جسے خدا نے ہمیشہ نوازا تھا، میری سوچ اور صلاحیت اور اوقات سے بڑھ کر، لیکن شاید پھر کسی کی نظر لگ گئی، سب کچھ درہم برہم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی بکھر گیا۔ کہتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ہاں یہ بالکل سچ ہے۔ اگر ہم اچھے دن دیکھتے ہیں تو پھر تنگی اور آزمائش بھی ہمارا نصیب بنتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، ہر انسان کو آزمانے اور پرکھنے کا اس مالک دو جہاں بے نیاز شہنشاہ کا اپنا ہی انداز ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ہمارا یونیورسٹی پیریڈ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھا۔ سبرینا اور ابو داؤد سے وہیں پر میرا تعارف ہوا تھا، اور یہی دونوں لوگ آگے چل کر میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے تھے۔ ہوتا ہے نا اس طرح بھی کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں بہت ہی یادگار رہ جاتے ہیں، چاہے ان کا کردار کتنا ہی سیکنڈری کیوں نہ ہو، مگر آپ کوشش کے باوجود انہیں بھول نہیں پاتے۔ ابو داؤد اور سبرینا کے نام میری زندگی کے لیے بھی ایسے ہی آکٹوبس ثابت ہوئے تھے، جو چمٹ جاتے ہیں تو خون چوسے بغیر جسم سے الگ نہیں ہوتے۔ یہی وہ دو لوگ تھے جن پر میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بھروسہ کیا، سب سے زیادہ محبت اور مان بخشا، مگر یہی وہ دو لوگ تھے جنہوں نے میرے بھروسے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور میری محبت کو شدید نفرت میں بدل دیا۔ زندگی میرے لیے کبھی اتنی کٹھن نہیں تھی جتنی ان دونوں سے ملنے کے بعد ہوگی۔ سبرینا ابو داؤد سے پہلے میری زندگی میں آئی تھی، وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، ہاں البتہ وہ خود کو بہت حسین اور خاص بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ پہننے، اوڑھنے اور گفتگو کا بہت ہی اچھا سلیقہ تھا اسے، دلوں کو جیتنے کا فن بھی اسے اچھی طرح آتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے اکثر لڑکے اسے دل و جان سے پسند کرتے تھے، اور دوسری طرف میں تھا ہمیشہ اپنی سٹڈیز میں سب سے آگے رہنے والا۔ میں ذہین اور قابل تھا، اسکول اور کالج سے لے کر پھر یونیورسٹی تک میں ہمیشہ اپنے ٹیچرز کا چہیتا رہا تھا۔ کلاس میں میری پوزیشن ہمیشہ ٹاپ پر رہی تھی، یونیورسٹی میں بھی ٹاپر ہونے کی وجہ سے میں کافی اہمیت حاصل کر گیا تھا۔ ڈیبیٹس کا مقابلہ ہو یا الیکشن، مجھے کوئی ہرا نہیں سکا تھا، یہ میرا ایک ریکارڈ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اگر مجھے پسند کرنے والے لوگ تھے تو ناپسند کرنے والے بھی تھے۔ سبرینا کا شروع میں شمار پہلی کیٹیگری میں ہوا تھا تو ابو داؤد کا ہمیشہ دوسری کیٹیگری میں شمار ہوا۔ وجہ بھی کچھ اور نہیں، سبرینا ہی ٹھہری تھی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ سبرینا اس کی رشتہ دار تھی اور اس کی منگیتر بھی۔ یوں اگر دیکھا جائے تو ابو داؤد کی مجھ سے نفرت اور چڑ جائز تھی کہ میں اس کی منگیتر کے ساتھ آزادانہ گھومتا پھرتا تھا اور ایک طرح سے اس کا میں حق مار رہا تھا، مگر تب تک میں بالکل لا علم تھا ان کے رشتے سے۔ خیر، سبرینا سے میری دوستی یا محبت سبرینا کی پیش رفت کے بعد ہی آگے بڑھی تھی۔ اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا جسے تھامنے میں بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ یونیورسٹی کی بہت ہی اہم لڑکی تھی۔ یہ دوستی ہمارے بیچ کب اور کیسے محبت کا بیج بو گئی مجھے کبھی اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی، تب بھی اس کا اعلان سب کے سامنے کرتی تھی، پھر اس نے اپنی محبت کو مجھ سے کہاں چھپانا تھا۔ سبرینا ایسی لڑکی تھی جس کی محبت کے ملنے پر لڑکے مجھ سے رشک اور حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میں ہر کسی سے بے نیاز محبت کے رستوں پر اس کے سنگ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمارا فائنل ایئر تھا جب وہ ناخوشگوار واقعہ ہوا جس نے بعد میں میری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس روز کچھ کتابیں ایشو کروانے یونیورسٹی کی لائبریری میں آیا تھا۔
جب سبرینا مجھے ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ گئی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں الماری کے کیبنٹ میں سے اپنی مطلوبہ کتابیں ڈھونڈ رہا تھا کہ اس نے میرا بازو پکڑ کر کہا۔ ہاں بولو نا۔ میں پوری طرح سے اپنے کام میں گم تھا۔ نہیں ایسے نہیں، تم دھیان سے سنو گے تو بتاؤں گی۔ پتہ نہیں کیوں وہ غصے میں تھی۔ میں مسکرایا اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بولو۔ وہ ایک لڑکا ہے فضول سا، وہ مجھ پر لائنیں مارا ہے۔ اس نے کسی قدر رازداری سے مجھے یہ بات بتائی۔ کیا کہا؟ کیا مار رہا ہے؟ لائنیں مطلب مجھ پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ فضول میں راہ رو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے دیکھ کر اتنی فضول شاعری سناتا ہے کہ بس خون کھول جاتا ہے۔ سبرینا کی بات پر میرے ماتھے پر ایک دم غصہ آیا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ ان دنوں میں بہت جذباتی اور کسی قدر بیوقوف بھی ہوا کرتا تھا، بہت جلدی غصے میں آ جانے والا۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ بتاؤ مجھے۔ میرا بات کرنے کا انداز شدید غصے کی وجہ سے ایک دم زہر بھرا ہو چکا تھا۔ جواب میں اس نے مجھے ابو داؤد کا نام بتایا اور ساتھ ہی بایو ڈیٹا بھی بتا دیا۔ پتہ ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ مجھے دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا ہے اسے، اور اس کی ہمت تو دیکھو، یونیورسٹی کی سب سے حسین لڑکی کو پٹانے کی کوشش کرائے۔ سبرینا کے لہجے میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، میں پوچھ لوں گا اسے۔ میں نے جواباً اسے تسلی دی تھی، مگر اس کے بعد اپنی سٹڈیز کی مصروفیت میں گم ہو کر اس کی بات کو ذہن سے بھلا بیٹھا تھا۔ تبھی کچھ دن گزرنے پر سبرینا غصے میں بفری ہوئی میرے پاس آئی تھی اور کاغذوں کا ایک پلندہ میرے سامنے پٹک کر اس نے مجھ پر برستے ہوئے کہا تھا، تم بزدل ہو یا بغیرت میں نہیں جانتی، میں نے تمہیں بتایا تھا اس کے بارے میں، مگر تم نے اس سے بات کرنے بھی گوارا نہیں کی۔ اب اس کی ہمت تو دیکھو، یہ سارے لیٹرز اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر میرے گھر کے پتے پر بھیجے ہیں۔ میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں کیا میری عزت کا خیال تمہیں اتنا ہی ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر مجھے چھیڑے یا اتنے تھرڈ کلاس لیٹرز لکھ دے؟ وہ غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی، اور لال پیلا تو میں بھی ہو گیا تھا۔ نوجوانی کا دور تھا، گرم جوان خون تھا۔ اس کے تانوں نے مجھے میرے خون کو مزید ابال کر رکھ دیا۔ پھر میں نے جو کیا وہ اپنے آپ کو غیرت مند ثابت کرنے اور بزدلی کا دھبا اتارنے کو کیا تھا۔ اس سے پہلے میں ابو داؤد کو ایک وارن کر چکا تھا، جس کا اثر نہ لے کر اس نے مجھے کچھ اور غصہ دلا دیا تھا۔ اس روز ایک تماشا ہی ہوا تھا۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے میں نے ابو داؤد کی اچھی خاصی درگت بنائی تھی۔ پوری یونیورسٹی نے اس روز اسے ذلیل ہوتے دیکھا تھا اور میری واہ واہ کی تھی۔ تب مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے یا مجھے کسی نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں تو بس فتح اور کامیابی کے نشے میں چور ہو رہا تھا۔ اس معاملے کے بعد جو ٹیچرز اور پرنسپل صاحبہ کی ڈانٹ میں نے سنی، یہ ناراضگی صحیح، وہ بھی مجھے سبرینا کے التفات اور اس کی محبت کے باعث زیادہ محسوس نہ ہوئی تھی کہ وہ اس کارنامے پر مجھ پر بہت خوش تھی۔ پھر میں دل ہی دل میں ابو داؤد کا منتظر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر کمینگی کا احساس ہوتا ہے۔ میں اس شکست کے بعد اس کی شرمندگی اور ذلت کو محسوس کر کے لطف اٹھانا چاہتا تھا، مگر میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ وہ پھر کبھی یونیورسٹی میں مجھے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ہمارا فائنل ایئر مکمل ہوا اور ہم نے یونیورسٹی کو گڈ بائی کہہ دیا۔ اس کے بعد عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں پاپا کے ساتھ بزنس جوائن کر چکا تھا۔ سبرینا کے ساتھ میری محبت کچھ اور آگے بڑھ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس سے شادی کو اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ ہماری شادی پیرنٹس کی باہم رضامندی سے ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ ماما سبرینا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ ان کے خیال میں سبرینا بہت ہی براڈ مائنڈڈ تھی۔ وہ اپنی بہو، خاص طور پر بڑی بہو، ہرگز بھی ایسی نہیں چاہتی تھی، مگر میری پسند اور خواہش کے آگے انہوں نے چپ سادھ لی تھی۔ ہماری شادی طے ہو چکی تھی اور اس کے باوجود سبرینا مجھ سے روز ملتی تھی۔ جس دن میں اپنی مصروفیت کی بنا اس پر نہ مل پاتا، وہ خود میرے پاس آ پہنچتی۔ اس نے کبھی آفس یا گھر آنے پر کبھی بھی اعتراض نہیں برتا تھا، مگر میں نہ جانے کیوں شرمندہ ہو جاتا۔ اگر وہ آفس آتی تو مجھے پاپا سے نظریں چرانا پڑتی اور گھر پر ماما اور بھائیوں سے۔ تو اس سب کی وجہ سبرینا کی مجھ سے بے تکلفانہ گفتگو اور محبت کا کھلم کھلا اظہار تھا۔ میں اکثر اس کی باتوں پر پریشان ہو جایا کرتا اور دبے لفظوں میں کئی بار اسے بتایا بھی کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں لڑکی کا یوں آزادانہ میل جول پسند نہیں کیا جاتا۔ مگر میرے گلے شکوں کے جواب میں وہ بڑے دھڑلے سے اپنے گھر اور روایات کو گنوانا شروع کر دیتی کہ وہ لوگ بہت روشن خیال اور صاف ذہن کے مالک ہیں، وقت کی رفتار کے ساتھ چلنے والے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے میں مجھے خاموش ہو جانا پڑتا۔
ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی خامیوں سے بھی آپ کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. میں نے بھی یہ سمجھوتا کیا تھا، مگر میں یہ سمجھوتا ساری زندگی نہیں کر سکا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ سبرینا کی ذات کی ہر خامی نظر انداز کر دینے والی نہیں تھی. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی وفا ہے ذات عورت کی، مگر جو مرد ہوتے ہیں بہت بے درد ہوتے ہیں. کسی بھورے کی صورت گل کی خوشبو لوٹ لیتے ہیں. سنو تم کو قسم میری، روایت توڑ دینا تم، نہ تنہا چھوڑ کے جانا نہ دل کو توڑ کے جانا. مگر پھر یوں ہوا محسن، مجھے انجانے رستے پہ اکیلا چھوڑ کر اس نے محبت چھوڑ دی. اس نے وفا ہے ذات عورت کی اور روایت توڑ دی اس نے. وہ حقیقت میں کیا تھی میں اسے سمجھ ہی نہ سکا. میں وہی تھا جسے بھرپور کوشش اور خواہش سے اس نے حاصل کیا تھا. میں اس کی آرزو تھا، محبت تھا. وہ یہی کہتی تھی، مگر جب میں اسے مل گیا تو پتہ نہیں کیوں یہ اٹریکشن ختم ہوگی. اس کا دل مجھ سے اتنی جلدی کیوں بھر گیا، وہ مجھ سے اتنی جلدی کیسے تنگ آ گئی. شاید جو اس نے محبت کی تھی وہ محبت نہیں تھی، کیونکہ محبت کے جذبے اور احساس میں کہیں بھی کوئی چور دروازہ نہیں ہوتا. ہاں، پیار میں ایسا ہوتا ہے، فیسینیشن اور اٹریکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقتی احساس ہوتے ہیں. اس کے احساس کو میں انہیں میں سے کوئی نام دے سکتا ہوں. ہماری شادی کے شروع کے چند مہینے وہ بہت خوش اور مگن اور کھلی کھلی رہی تھی. اس کے باوجود کہ وہ میرے گھر والوں کو تب بھی پسند کرتی تھی، نہ ان سے گھلنا ملنا اسے گوارا تھا. شادی کے بعد بھی میری ساری ذمہ داری میری ماما پر تھی. میرے کپڑے دھلوانا، وارڈروم میں رکھوانا، ناشتہ کھانا وغیرہ سب کچھ ماما پر تھا. یہاں تک کہ اس نے خود اپنی ذمہ داریاں بھی ماما پر ڈال دی تھی. میں اکثر شرمندہ ہو جایا کرتا، مگر ماما اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت نہ لاتی تھی. شاید انہیں مجھ سے محبت ہی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس قسم کی باتیں مجھے بتا کر مجھے کبھی ٹینشن دینا ہی نہیں چاہتی تھی. اکثر سبرینا میرے کانوں میں زہر گھولتی رہتی تھی. وہ اکثر مجھے ماما، پاپا، بھائیوں، یہاں تک کہ حجاب کے بارے میں بھی بھڑکانے اور کان بھرنے کی کوشش کرتی. تب حجاب بیچاری بمشکل 11-12 سال کی تھی. اسے کسی کی انسلٹ کرنے یا جھگڑے کا کیا پتا ہوتا، مگر سبرینا حجاب کے بارے میں مجھے ہر روز بتایا کرتی کہ اس نے مجھ سے آج بدتمیزی کی، میری فلاں چیز توڑ دی. میں نے روکا تو آگے سے بدتمیزی کی. وہ بہت زیادہ بولتی ہے، آپ نے اسے بہت سر پر چڑھا رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. میں لازماً اس کی باتوں میں آ جاتا، اگر جو اس کے طور طریقے میری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتے. صبح میں آفس جاتا تو وہ سو رہی ہوتی. واپسی پر وہ ہر روز بہت اچھی طرح سے مجھے تیار شیار ہو کر ملتی. کبھی اپنی ماں کے گھر جانے کی فرمائش، تو کبھی لانگ ڈرائیو پر، تو کبھی آؤٹنگ وغیرہ. اس نے کبھی میری تھکن کا احساس نہیں کیا. میں تو جیسے صحیح معنوں میں شادی کر کے پھنس گیا تھا. اپنا کیا دھرا بھگتنا تو پڑتا ہے انسان کو. میں بھی بھگت رہا تھا. اس روز میں آفس میں تھا جب اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماما کی طرف ہے اور میں واپسی پر اسے پک کر لوں. میری اس روز ایک کافی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. فارغ ہوتے ہوتے مجھے رات ہو گئی تھی. بہرحال آفس سے واپسی پر میں سبرینا کے میکے چلا گیا. اس روز گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی. ملازم نے مجھے بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ لاؤنج میں ہے. میں لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے ٹھٹک گیا تھا. اندر سے سبرینا کے زور زور سے بولنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، اور جس بات نے مجھے خاموش اور شوق کیا تھا وہ اس کی گفتگو میں ابو داؤد کا تذکرہ تھا. ابو داؤد میرے لیے ایک ماضی کا حصہ بن چکا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ مجھ جیسے سینسیٹیو اور نرم طبیعت کے مالک شخص کی کسی سے اس حد تک روا رکھی گئی زیادتی اکثر شرمندگی کا باعث بنتی رہی تھی. یہ یاد میرے لیے ہمیشہ پچھتاوا بنی تھی کہ میں کسی کے ساتھ ایک برا سلوک کر چکا تھا. میں جان بوجھ کر دروازے کے باہر رک گیا. وہ اپنی ماما سے بہت ہی جوش بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، ماما، اسے آپ میری سمجھداری کہیں کہ میں نے اس کھڑوس آدمی سے آن کے ذریعے نجات حاصل کر لی، ورنہ آپ نے تو بابا کے پریشر میں آ کر میری شادی اپنے اس دور پار کے پینڈو بھانجی سے کرا دینی تھی، اتنی بڑی سی جائیداد کے لالچ میں. ریلی ماما، مجھے تو اسے دیکھ کر بھی گھن آتی تھی. سوکھا سڑا ڈریکولا ٹائپ. وہ ایک ہسبینڈ کے طور پر مجھے ہرگز پسند نہیں تھا. کہاں آن مرتضی جیسا ویل ڈریسڈ بے حد خوبصورت انسان، اور کہاں وہ جاہل ابو داؤد جسے نہ ڈھنگ سے بولنا آتا تھا نہ اس میں کوئی کانفیڈنس تھا. آپ کو تو داد دینی چاہیے میری سمجھداری کہ میں نے ایسا داؤ کھیلا کہ پتہ ہی صاف کر دیا اس کا. وہ تو شکر ہے کہ آن نے تب ان لیٹرز کو کھول کر پڑھ نہیں لیا تھا، ورنہ وہ شاید ذرا سا غور کرنے پر میری ہینڈ رائٹنگ کو بھی پہچان لیتا. وہ اپنی ماں سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور میں
शॉक्ड सुन सा खड़ा था वहां पर। तुमने बहुत बेवकूफी की सबरीना, तुम्हें वो लेटर्स खुद नहीं लिखने चाहिए थे। अगर तुम पकड़ी जाती तो फिर। उसकी मामा भी उसके साथ हंस कर कह रही थी, मगर उन्होंने उसे टोका भी था। इसका मतलब कि वो इस साजिश में शामिल थी। मामा पकड़ी तो नहीं गई ना, बस मैं किसी और को इस राज में शरीक करने की गलती नहीं करना चाहती थी। यह मामला बहुत ही सेंसिटिव था। अच्छा ठीक है ना, अब चुप करो। दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। तुम्हारे बाबा के आने का टाइम है, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। उसकी मामा ने उसे फिर टोका। ये जाने बगैर कि सुन तो लिया गया था। मुसीबत भी आ गई थी, मगर उन पर नहीं, बस मुझ पर। मुझे लगा था जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर वजनी पत्थर रख दिया हो। मैं इतना डिस्टर्ब हुआ था कि सबरीना से मिले बगैर वहां से चला आया। अगले दिन वो खुद घर आ गई थी और मुझसे काफी नाराज भी थी कि मैं उसे लेने क्यों नहीं आया। मगर मैं इतना डिस्टर्ब था कि उसके किसी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। शादी के बाद उसकी बहुत सी बातों से मुझे बहुत बेजारी और चिढ़ महसूस हुई थी, मगर यह पहला मौका था कि उसकी इस असलियत के खुल जाने पर मैंने उससे नफरत महसूस की। उसके नजदीक मैं क्या था? तुरप का एक पत्ता जिसे उसने अपनी कामयाबी और जीत के लिए इस्तेमाल किया था। उसने सिर्फ अबू दाऊद के साथ ज्यादती नहीं की थी, मेरे साथ भी एक धोखा किया था। मेरे हम सफर, मेरे बेखबर, तेरे नाम पर वो जो फूल खिलते हैं होंठ पर, वो अब नहीं रहे। वो नहीं रहे कि जो राब्ता था दरमियान, वो बिखर गया। मेरे हम सफर है वही सफर, मगर एक मोड़ के फर्क से तेरे हाथ से मेरे हाथ का वो जो हाथ भर का फासला था कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते, उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। उसके बाद मेरे दिल में एक खलिश, एक कसक थी जिसने मेरा घेराव कर लिया था। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी फितरत में काफी नरम दिल और सेंसिटिव था। मेरी 24 साल जिंदगी का रिकॉर्ड था कि मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया था, और इसकी साफ वाज़ेह मिसाल सबरीना थी। उसकी बात मुझ पर खुल गई थी। उसके बावजूद ना मैंने कभी उसे उस पर जतलाया और ना ही कभी उसे पूछा। कहीं मेरे अंदर मुझे यकीन कामिल था कि वो मुकर जाएगी, और ऐसा ही होना था। मैं उसकी फितरत जान गया था, मगर हमारे ताल्लुक में जो सच्चाई और खुलूस था उसमें एक दरार पड़ गई थी। चंद महीने मजीद गुजरे। मैंने अपने किसी रवैये से सबरीना को शिकायत का मौका नहीं दिया। जो हो चुका था उसका अजाला शायद मुमकिन नहीं था कि अबू दाऊद उसके बाद मुझे कभी नजर ही ना आ सका था। फिर इस मामले को लेकर मजीद बिगाड़ पैदा करना फिजूल ही था। हमारी शादी को 1 साल होने जा रहा था जब मामा ने मुझे एक दिन कमरे में बुलाया। उस रोज सबरीना अपने मैके गई हुई थी और रात वहीं गुजारने का इरादा था उसका। यह हफ्ते का उसका 5वां चक्कर था, मगर मैंने कभी भी खामहा उस पर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं की थी। मामा खैरियत, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं? मैंने मामा के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, पर आपको नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में कोई कमी है? उनके सवाल ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं समझा नहीं मामा। मैंने उलझ कर उनको देखा और जवाब में उन्होंने गहरी सांस भरी। देखो बेटा, सबरीना से बाकी जो मुझे शिकायतें थी उनका मैंने कभी आपसे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा, मगर ये बात ही ऐसी थी कि मैं खामोश नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता कि वो ये सब तुम्हारी मर्जी से कर रही है, मगर हकीकत यह है कि मुझे इस हरकत पर बहुत सदमा हुआ। बोलते बोलते उनकी आवाज एकदम भरा गई तो मेरे दिल को धक्का लगा था। मैंने उठकर उनके हाथ थाम कर चूम लिए और कहा, प्लीज मामा, खुलकर बात करें। आप कहना क्या चाहती हैं? खुदा की कसम, आपको दुख देने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरी बात के जवाब में वो कुछ देर आंसू से झलकती आंखों समेत मुझे देखती रही थी। फिर कुछ कहे बगैर उन्होंने बेड की साइड दराज खोलकर कुछ निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। बेटा, ये मुझे तुम्हारे रूम की सफाई करते हुए मिली है। जाहिर है सबरीना के अलावा कौन इस्तेमाल कर सकता है? वो शायद कुछ जल्दी में घर से निकली थी। अपना पर्सनल दराज जिसमें वो ज्वेलरी वगैरह रखती थी लॉक करना भूल गई। उसकी ज्वेलरी को सेट करते हुए मेरी नजर इन मेडिसिन पर पड़ी थी। बेटे, आपको या उसे हो सकता है कि अभी बच्चों की जरूरत ना हो, मगर हमें तो बहुत अरमान है कि हम इस घर में तुम्हारे बच्चों की आवाजें सुने। मामा अपने आंसू पहुंच कर कह रही थी, जबकि मैं शर्मिंदगी से जैसे जमीन में गड़ गया था। मामा ने जो मेडिसिन मेरे हाथ पर रखी वो कॉन्ट्रासेप्शन की मेडिसिन थी। सबरीना वो इस्तेमाल करती थी और मुझे उसकी खबर तक नहीं थी। बच्चों की ख्वाहिश सिर्फ मामा की नहीं, खुद मेरी भी थी, और मैं इस टॉपिक पर सबरीना से बहुत बार बात भी कर चुका था, मगर उसने हर बार मुझे टाला था और कहा था कि अभी वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मगर मुझे
یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ یہ گھنونا کام بھی کرتی ہوگی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب سبرینا کی وجہ سے میں شرمندگی اور دکھ کا شکار ہوا تھا۔ ماما سے کچھ بھی کہے بغیر میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ میری خاموشی کو انہوں نے اللہ جانے کیا مطلب پہنایا تھا، مگر میری شرمندگی مجھے ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میرے اندر کوئی آگ بھڑک رہی تھی جو یوں ہی بجھنے والی نہیں تھی۔ میں نے سبرینا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جبھی میں نے اس وقت اس کے گھر پر کانٹیکٹ کیا۔ فون اس کی ماما نے اٹھایا تھا۔ آنٹی، سبرینا سے میری بات کرا دیں۔ سلام دعا کے بعد میں نے مقصد کی بات کی تو جواب میں انہوں نے مجھے بتایا کہ سبرینا گھر پر نہیں، اپنی کسی دوست کی طرف گئی ہے۔ اوکے، جب وہ آئے تو اسے میرا میسج دے دیجیے گا اور اسے کہیے گا کہ مجھے فون کرے۔ اس کی مدر نے ہاں میں جواب دے کر فون بند کر دیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے اور میں جو اس کی کال کے انتظار میں جاگ رہا تھا، پریشان ہو کر پھر میں نے خود ہی رابطہ کیا۔ آنٹی، کیا آپ نے سبرینا کو میرا میسج نہیں دیا؟ کنٹرول کرنے کے باوجود میرے لہجے سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ بیٹا، ابھی وہ لوٹی نہیں تو میں میسج کیسے دے سکتی ہوں؟ اس کی ماما کے جواب نے میرا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ میری نظریں ایک دم گھڑی کی طرف اٹھ گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اس وقت۔ ابھی تک نہیں لوٹی؟ ٹائم کا پتہ ہے اسے کیا؟ میں کسی قدر روڈ ہو کر بولا۔ آدھی رات کے وقت بھی وہ گھر سے باہر تھی، یہ بات مجھے غصہ دلا گئی تھی۔ ہاں تو 12 ہی بجے ہیں، 3 تو نہیں بج گئے۔ پارٹیز میں اس طرح کی دیر تو ہوتی رہتی ہے۔ یہ کراچی ہے، کوئی گاؤں نہیں جہاں لوگ نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، اور وہ ایک لبرل فیملی سے بلانگ کرتی ہے، یہ بات تم میں اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس کی ماما کو بھی پتہ نہیں کیوں تب چڑھ گئی تھی۔ مجھے کھری کھری سنا کر انہوں نے فون بند کر دیا اور میں غصے میں کھول کر رہ گیا تھا۔ وہ رات جیسے تیسے میں نے گزاری اور اگلے دن صبح آفس جانے سے پہلے میں اس کی طرف پہنچ گیا تھا۔ تم اتنی صبح کیوں آگے؟ ابھی تو وہ سو رہی ہے۔ سبرینا کی مدر نے مجھے سبرینا کے روم کے باہر ہی پکڑ لیا تھا۔ وہ شاید جاگنگ کر کے لوٹی تھی۔ ٹریک سوٹ پہنے، بے ترتیب سانس، بکھرے بالوں سمیت وہ بہت ہی عجیب نقشہ پیش کر رہی تھی۔ اگر وہ سو رہی ہے تو اسے جگایا بھی جا سکتا ہے، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ جتنا خراب تھا، رات جس طرح انہوں نے میرے ساتھ مس بہیو کیا تھا، اب میں بھی ان کا کوئی لحاظ نہیں کرنے والا تھا۔ تم اگر اس کے ہسبینڈ ہو تو ہسبینڈ ہی بن کر رہو، مالک یا بادشاہ بننے کی کوشش مت کرو بیٹا۔ بہرحال وہ تمہاری کوئی خریدی ہوئی نوکر نہیں۔ وہ بھی پھٹ پڑی تھی اور میں حیران رہ گیا تھا کہ اللہ جانے وہ بات کو جھگڑے کا روپ کیوں دے رہی تھی۔ دیکھیں آنٹی، میری بات کا مطلب یہ کہیں سے بھی نہیں نکلتا۔ آپ خواہ مجھ سے خفا ہو رہی ہیں۔ میں نے خود پر کنٹرول کر کے کسی قدر تحمل سے جواب دیا، مگر وہ کچھ اور بلند آواز سے چیخ کر کہنے لگی، شٹ اپ، میں بڑھا رہی ہوں بات کو، اور تم جو بدتمیزی کر رہے ہو اس کا پتہ ہے؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس وقت تم جاؤ، تم ابھی اس سے نہیں مل سکتے۔ آنٹی کی چیخ پکار پر میں کافی شرمندہ ہوا تھا۔ جہاں ہم لوگ کھڑے تھے وہاں سبرینا کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سلیپنگ گاؤن کی کھلی ڈوریوں اور بکھرے بال، خمار آلود آنکھوں والا ایک لمبا تڑنگا شخص نکل کر خفا خفا سا ہمارے سامنے آ رکا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ یہ صبح صبح کیا شور مچا دیا ہے؟ کچھ نہیں اسد بیٹے، تم اندر جاؤ، میں اس سے خود نبٹ لوں گی۔ آنٹی نے اسے جتنی نرمی سے کہا، میری طرف دیکھ کر اسی قدر غصے سے بولی، لیکن یہ ہے کون؟ اس نے اپنی بہکی سرخ آنکھیں مجھ پر ٹکائی تھی۔ ہر بار منہ کھولنے یا بات کرنے پر اس کے منہ سے ایک ناگوار سی بو مجھے محسوس ہوتی تھی۔ یہ آن ہے، سبرینا کا ہسبینڈ، آنٹی نے ایک بار پھر غصے سے کہا تو اس نے چونک کر مجھے غور سے دیکھا اور پھر بولا، آن؟ مگر یہ تو کہیں سے بھی بد شکل اور کنگلا نہیں لگتا، یا جیسا آپ لوگوں نے کہا تھا۔ اس کے الفاظ نے مجھے دھچکا پہنچایا تھا۔ میں نے باری باری دونوں کی شکل دیکھی اور پھر غصے سے کہا، کیا کہا گیا ہے میرے بارے میں آپ نے؟ میں محسوس کر چکا تھا کہ آنٹی اب تھوڑی ڈری ہوئی لگ رہی تھی اور جلد سے جلد مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی، چاہے دھکے مار کر ہی صحیح۔ ان کے تنے ہوئے نقوش اور زہر خن تاثرات مجھے یہی تاثر دے رہے تھے۔ اصل میں نے کہا نا بیٹے کہ آپ اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے میں خود نمٹ لوں گی۔ اوئے تم نکلو یہاں سے، سبرینا تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور اب تم دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے پہلے اسد نامی آدمی سے اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مگر لہجوں میں زمین اور آسمان کا فرق آ گیا تھا۔ میں اس درجہ توہین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کے مزید منہ لگنا چاہتا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے واپس چلا آیا۔ وہ دن میرے لیے بہت ہی اذیت انگیز تھا، مجھے کسی پل قرار نہیں تھا۔
سبرینا میرا غلط انتخاب تھی، میں یہ بات جان چکا تھا۔ وہ موقع پرست تھی، مجھے یہ بھی علم ہو چکا تھا، مگر وہ لالچی یا بد کردار بھی ہوگی، اس بات کا مجھے قطعی یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے ابو داؤد جیسے مالدار جاگیردار لڑکے کو بری طرح ٹھکرا کر مجھ سے شادی کر لی تھی۔ اگر دولت اس کی ترجیح ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتی؟ وہ لوز کیریکٹر ہوگی، یہ بات میرے دل کو نہیں لگتی تھی، مگر مجھے یقین کرنا پڑا تھا جب اس نے کئی بار اس اسد نامی شخص کے ساتھ مختلف ریسٹورانٹس اور شاپنگ آرکیڈ میں تکلف کی ہر دیوار گرائے باہوں میں باہیں ڈالے انہیں گھومتے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ واپس آ جائے گی یا کم از کم مجھ سے کانٹیکٹ کرے گی۔ اس نے مجھ سے کانٹیکٹ تو کیا تھا، مگر طلاق کے مطالبے کے لیے۔ مجھے اس کی بات مان لینی تھی، مگر اس سے پہلے اپنے ذہن کی ساری گرہ میں کھول لینا چاہتا تھا۔ میں نے طلاق کی ایک شرط رکھی تھی، آخری بار اس سے ملنے کی شرط، اور اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اگلے ہی دن مجھ سے مقرر کی ہوئی جگہ پر ملنے چلی آئی تھی۔ میں نے اس روز شاید آخری مرتبہ غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر تر و تازہ اور فیشنیبل اور کافی بے باک نظر آ رہی تھی۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی سبرینا؟ ہاں؟ نہ جانے کیوں میری زبان سے شکوہ پھسل گیا تھا۔ جواب میں وہ کھنکدار ہنسی ہنستی تھی، ایسی ہنسی جس میں طنز شامل تھا۔ کیا تم نے اسد شیرازی کو غور سے دیکھا ہے اون؟ اس کے اس بیتو کے سوال نے میرے پیشانی پر ایک دم غصہ دلا دیا تھا، جسے اگنور کر کے اس نے مزید اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پتا ہے وہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے، تم سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ وہ سب کچھ جو تم اگلے کئی سالوں میں مجھے نہیں دے سکتے اس نے مجھے ابھی دے دیا ہے۔ یہ دیکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پلیٹینیم کی رنگ تھی جس میں ڈائمنڈ جڑا ہوا تھا۔ اور یہ تو ابھی شروعات ہے، صرف دوستی کا ایک نذرانہ۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایسی انگوٹھیاں تو کیا وہ مجھ پر جیولری کے سیٹ وار کر کے صدقہ کر سکتا ہے؟ اور ایک تم ہو، ایک معمولی سے بزنس مین جس میں چار بھائی شریک ہیں، پھر بہن کا بھی حصہ ہوگا، صرف ایک گھر ہے اور ایک گاڑی۔ سوری ان مرتضیٰ، مجھے اپنے خوابوں کی فوری تعبیر چاہیے تھی اور وہ تم نہیں دے سکتے۔ اس کا انداز کتنا سرسری تھا اور اس کا لہجہ کتنا بے نیاز تھا۔ اس نے مجھے چھری سے ذبح کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے میری تکلیف اور اذیت کا اندازہ تک نہیں تھا۔ وفا، ایثار، محبت کی وہ ساری داستانیں جو وہ مجھے سنایا کرتی تھی خود بھول بیٹھی تھی۔ اب اسے کچھ یاد کرانے کا شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر میں بے وقوف اسے پھر یہ سب یاد کرانے لگا۔ میں نے اسے شکوہ کیا کہ وہ میڈیسن کیوں استعمال کرتی تھی۔ وہ میری مجرم تھی بہت ساری باتوں میں، اور جواب میں وہ ہنس پڑی تھی۔ وہی جلا کر خاک کر دینے والی ہنسی تھی اس کی، بے حس، بکھیر دینے والی۔ میں بہت شروع میں جان گئی تھی اون کہ تم میرا غلط انتخاب ہو۔ تمہارے خوبصورت چہرے کو میں کب تک دیکھ کر اپنا دل بہلا سکتی تھی؟ زندگی صرف محبت اور حسن سے تو بہلا کر نہیں گزاری جاتی نا۔ تبھی میں نے یہ احتیاط برتی، اور دیکھو آج یہ کام آ گئی۔ ورنہ اگر ہمارا کوئی بچہ ہوتا تو تم مجھے اس کی وجہ سے زبردستی زنجیر پہنانے کی کوشش کرتے، اور شاید میں بچے کی وجہ سے مجبور بھی ہو جاتی۔ سبرینا کے لہجے اور انداز میں کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت نہیں تھی۔ میں لٹے پٹے انداز میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس روز میں کتنا بے بس تھا، کتنا دکھی تھا، وہ کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ اور جب وہ اٹھ کر جا رہی تھی تو اس نے اچانک رک کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک اور بات کہی تھی جس نے میرا پارے پارا ٹکڑے ٹکڑے دل کو عورت ذات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محتاط رہنے کے ساتھ ساتھ نفرت سے بھی بھر دیا تھا۔ مجھ پر کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا اون مرتضیٰ کہ بے وفائی کرنے والی میں پہلی یا آخری عورت نہیں۔ مجھ سے پہلے بھی عورتیں یہ کام کر چکی ہیں اور بعد میں بھی کرتی رہیں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ چلی گئی تھی اور پھر میں نے اسے چھوڑ بھی دیا تھا، مگر اس کی یادیں، اس کی باتیں مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جا سکی۔ اس سب کی وجہ یہی تھی کہ میں اسے بھلا نہیں سکا تھا۔ میں اسے بھلانا چاہتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ میں ایسا دھوکہ پھر کھانے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں یہ سب یاد رکھوں، تبھی میں نے ان تمام تلخیوں کو کبھی بھولا نہیں تھا۔ اس کے بعد بہت سارا وقت خاموشی سے بیت گیا۔ ماما پاپا سے ظاہر ہے یہ بات اور اس کی وجہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ پاپا نے میرے فیصلے کو جلد بازی قرار دیا، جبکہ ماما کافی پرسکون تھی۔ تم نے ٹھیک کیا بیٹا، وہ گھر بسانے والی عورت بالکل نہیں تھے۔ اچھا ہوا کہ آپ نے ان سے نجات حاصل کر لی، مگر ماما کا یہ سکون بہت ہی عارضی ثابت ہوا تھا۔ جب ان کی خواہش پر میں نے دوسری شادی سے انکار کر دیا، شروع میں انہیں میرے ارادے کی
اور عزائم کا پتہ نہ چلا جب ہی سال 6 مہینے کے وقفے سے کسی لڑکی کو پسند کر کے بیٹھ جاتی، پھر کبھی پاپا کے ذریعے فورس کرنے کی کوشش کرتی، مگر میں اپنی بات سے جب 1 انچ بھی نہ سرکا اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ میرا ارادہ ویسا ہی مضبوط رہا تو ان کی پریشانی اور بڑھنے لگی۔ یہ وہ واحد میٹر تھا جہاں میں نے ان کی پریشانی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرا سارا دھیان اور توجہ بزنس اور چھوٹے بہن بھائیوں پر ہو چکی تھی۔ اپنے بارے میں سوچنا اور کڑنا میں چھوڑ چکا تھا۔ میرا مزاج ایک دم بدل چکا تھا۔ بہت شوخ اور شعری تو میں پہلے بھی نہیں تھا، مگر ایسا تدبر اور سنجیدگی بھی میری طبیعت میں نہیں تھی جو سبرینا والے واقعے کے بعد میرے مزاج کا حصہ بن گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری ماما میری وجہ سے کافی پریشان ہے، مگر میرے پاس ان کی پریشانی کا کوئی حل نہیں تھا۔ بس سبرینا والے واقعے کے بعد میں کافی شرمندہ ہو گیا تھا ان سب سے۔ دوسری شادی کا مطلب تھا ایک اور تجربہ، اور میں خود کو اب تجربوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت سبرینا جیسی نہ ہوتی۔ بس یہی خوف تھا جس نے آئندہ زندگی مجھے تنہا گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت کچھ اور بڑا تھا۔ زخم بظاہر ٹھیک ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں آفیشیل ٹور پر سری لنکا میں تھا جب ابو داؤد سے میری غیر متوقع دوسری اور بہت اہم ملاقات ہوئی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اسے پہچان نہیں سکا۔ وجہ میری یادداشت کا کمزور ہونا نہیں، اس کی شخصیت کا زبردست بدلاؤ تھا۔ پہلی ملاقات تو بغیر تعارف کے رہی۔ میری طرح وہ بھی مجھے پہچاننے سے قاصر نہیں رہا تھا اور یقیناً مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ جب ہی کچھ دیر مجھے گھورتے رہنے کے بعد میری بات کا جواب دیے بنا وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا تھا۔ حالانکہ مجھ سے پہچان نہیں سکا تھا، مگر یہ تو جان گیا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ دیار غیر میں اپنے کسی ہم وطن کا مل جانا بھی انوکھی خوشی سے ہمکنار کرتا ہے، مگر اس کے بیہیویئر نے مجھے الجھا دیا تھا۔ تبھی میں نے بیچ میں گزر جانے والی 2-3 دنوں کے باوجود اس واقعے کو بھلانے سے قاصر رہا، اور پھر نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ اس کی آنکھیں مجھے دیکھی بھاری لگتی تھی۔ دوبارہ میرا اس سے ٹکراؤ ایک ریسٹورانٹ میں ہوا تھا۔ میں وہاں لنچ کرنے گیا تھا کہ میری نگاہ کونے پر اس ٹیبل پر جا پڑی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ جو اس کا بیہیویئر تھا اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں اس سے دور رہتا، مگر اسی بیہیویئر کی وجہ سے میں الجھا ہوا تھا اور اس الجھن کو سلجھانا چاہتا تھا۔ تبھی میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے تھے، اور جب میں نے اسے مخاطب کیا تو اس نے میری طرف مڑتے ساتھ ہی اس کے چہرے پر وہی ناپسندیدہ تاثرات آئے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت مانگی جو اس نے نہیں دی۔ یہ بد اخلاقی کا بہت ہی بڑا مظاہرہ تھا، مگر میں بھی جیسے ڈھیٹ بن گیا تھا۔ میں نے اسے شاپنگ آرکیڈ میں ہونے والے ٹکراؤ پر معذرت کی تھی۔ مجھے کسی عقل مند انسان کی بات یاد تھی کہ ہر برائی کا توڑ اچھائی میں چھپا ہے۔ اس کی بد مزاجی اور بد اخلاقی کو میں اپنے مہذبانہ انداز سے دور کرنے پر تل گیا تھا۔ یہاں دوسرے ملک میں ہم سب اپنے ملک کی پہچان اور شناخت لے کر آتے ہیں۔ ہماری بیہیویئر، ہمارے ایکشنز ہی ہماری خوبی اور خامی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے ابو داؤد کا یہ رویہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور اپنے طور پر میں نے اس کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ بس اس وقت تک میری سوچ اتنی ہی تھی، مگر اس نے میری ہر کوشش کو ناکامی کی ایک زوردار ٹھوکر ماری تھی اور وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے انداز میں صاف غصہ اور ناراضگی تھی۔ میں کبھی بھی ایسا مستقل مزاج نہیں رہا تھا، اور نہ ہی میری انا ایسی تھی کہ اتنی بے عزتی کے بعد میں پھر اٹھ کر اس کے پیچھے جاتا، مگر اس وقت میرا یہ عمل خود میرے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، یا شاید قسمت میں اس کے ہاتھوں جو شکست اور دکھ میرا نصیب بننا تھا اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ میں اس کے پیچھے آیا تھا اور اس سے اس کے بیہیویئر کی وجہ پوچھی تھی۔ اس نے اسے میری غلط فہمی قرار دیا اور مجھ سے جان چھڑانا چاہی۔ میں اس سے مطمئن ہوا تو اگلی الجھن اس کے سامنے رکھتی۔ مجھے واقعی اس کا چہرہ اور خاص طور پر اس کی آنکھیں کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تھا، اور جب اس نے مجھے اپنا نام بتایا تو میرے ذہن میں جیسے کانٹا چبھا تھا۔ یہ وہ نام تھا جسے میں کبھی بھی بھول نہیں سکا تھا۔ ابو داؤد حیرت انگیز طور پر کافی بدل چکا تھا، بے حد خوبصورت ہو چکا تھا، اور اس کی پرسنالٹی بہت ہی گرومڈ اور شائننگ تھی۔ ایک نظر دیکھنے میں وہ ایک امیر کبیر بزنس مین نظر آتا تھا، اور اس کے انداز بھی ایسے ہی تھے۔ اس کا بہترین لباس، بلکہ ہر انداز سے امیری چھلکتی تھی۔ امیر تو وہ خیر وہ پہلے بھی تھا، مگر شخصیت کا یہ نکھار اور دلکشی کافی حیران کن تھی۔ میں صحیح معنوں میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میرے دل میں جو بھی جذبات تھے، میں نے بظاہر اس سے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ میں اس سے اپنے سامنے پا کر خوش ہوا تھا۔ دعا میں اکثر اسے ملنے اور اس کے ساتھ جان بوجھ کر کی گئی زیادتی پر خدا سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک بار موقع بھی
اس سے معافی مانگنے کا موقع بھی مانگا کرتا تھا اور مجھے لگا تھا کہ خدا نے مجھے وہ موقع دے دیا ہے. میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا. تبھی میں نے اس ملاقات کو لمبا کر دیا. میں زبردستی اسے اپنے اپارٹمنٹ لے آیا تھا. میرا مقصد اس سے کچھ باتیں کرنا اور اس کے بارے میں جاننا تھا. میں اس سے دوبارہ ملنے کا خواہش مند تھا. وہ مجھ سے کترا رہا تھا مگر میں نے اسے یہ موقع نہیں دیا. اس کے بعد شاید وہ سری لنکا سے واپس چلا گیا کہ پھر میری تلاش کے باوجود مجھے وہ وہاں نظر نہیں آیا تھا. پاکستان آ جانے کے بعد بھی میں ہر جگہ اسے کھوجا کرتا مگر وہ تو جیسے دنیا کی بھیڑ میں گم ہو چکا تھا. پھر ہمارے رشتہ داروں میں ایک شادی کی تقریب تھی. ماما کی طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں تھی. تبھی انہوں نے مجھے اس شادی میں شریک ہونے کا کہہ دیا. میں چونکہ اس قسم کی تقریبات میں خود کو مس فٹ محسوس کیا کرتا تھا تبھی جان چھڑانے کی کوشش کی مگر ماما نے مجھے بھیج کر ہی دم لیا تھا. عین وقت پر حجاب بھی میرے ساتھ جانے کو مچل گئی. 2 دن کی شادی سے فری ہونے کے بعد ہم واپس آنے کی تیاری میں مصروف تھے کہ موسم ایک دم بدل گیا اور ہم جو فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو چکے تھے کچھ پریشان ہو گئے. ایسے موسم میں پلان کینسل ہو جانا تھا. میں کچھ پریشان تھا اور واپس میں جانا نہیں چاہتا تھا کہ حجاب کے ایگزامز شروع ہونے والے تھے. اس کی پڑھائی کا بھی حرج ہونا تھا. تبھی میں نے بائی ایئر کے بجائے ٹرین سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور ایئرپورٹ کے بجائے ہم لوگ اسٹیشن آ گئے. بھاگ دوڑ کر کے ارجنٹ ٹکٹس لینے کے بعد ہم ٹرین کے انتظار میں بیٹھ گئے. بارش کافی طوفانی تھی اور ٹرین اپنی روٹین کے حساب سے لیٹ تھی. میرے برعکس حجاب اس موسم اور سفر کو انجوائے کرنے کے موڈ میں تھی. اس کا موڈ بہت ہی اچھا تھا. اس نے ٹی پاٹ سے چائے نکال کر خود بھی پی اور مجھے دیتے ہوئے کہا, بھیا میرے کوکیز ختم ہو چکے ہیں, پلیز ذرا جا کر لے آئیں. کوکیز کے بارے میں اس کی پسند سے آگاہ تھا. تبھی اسے اپنا خیال رکھنے کا اشارہ کر کے میں اسٹیشن کی ایک ٹک شاپ کی طرف آ گیا. کوکیز کے ساتھ جوس کے کچھ پیکٹ خرید کر میں واپس پلٹ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ابو داؤد سے میری ملاقات ہوگی. اس نے شاید مجھے دیکھا نہیں تھا. برستی بارش کی شدید بوچھاڑ سے بے خبر وہ ٹہلتے ہوئے سگریٹ کے کش لیتا نہ جانے کس گہری سوچ میں ڈوبا ہوتا جب میں نے جا کر اسے پکڑ لیا. اس کے دوبارہ مل جانے کا احساس میرے لیے کافی خوشگوار تھا. تبھی میں نے اس سے جب بات کی تو یہ خوشگواری میرے ہر انداز سے چھلک پڑی تھی مگر مجھے لگا کہ اسے مجھے دیکھ کر ہرگز کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی. ہو سکتا تھا کہ اس کا مزاج یہی ہو. میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی تھی. میرے پیش نظر میرا اور مقصد تھا, یعنی میں اس کے ساتھ انجانے میں غلط فہمی کی بنا پر جو زیادتی کر چکا تھا میں اپنے رویے سے اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا. میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا اور اسے چائے پیش کی تھی. میری اس دوستانہ روش کے باوجود بھی اس کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا. تب مجھے ایک دم سے لگا کہ وہ اس تلخ یاد کو ابھی تک اپنے ذہن سے بھلا نہیں پایا. میں نے اب پھر یہی مناسب سمجھا کہ اس سے ڈائریکٹلی اس ٹاپک پر بات کر کے اس سے سوری کر لوں اور میں نے ایسا ہی کیا. مگر میری بات کے آغاز میں ہی وہ ایک دم منکر ہو گیا تھا. میں نے پھر بھی باقاعدہ اس سے ایکسکیوز کیا تھا. میں اس احساس جرم کے ساتھ مزید نہیں جی سکتا تھا اور اس نے میری بات جیسے غائب دماغی سے سنی تھی اور اس پر کوئی بھی کمنٹ نہیں کیا تھا. تب میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی. میں کبھی کسی بات کے پیچھے نہیں پڑا تھا مگر یہ معاملہ ایسا تھا کہ میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہا تھا. اس وقت مجھے بہت اچھا لگا جب اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں غلط سوچ رہا ہوں. وہ اس بات کو بالکل بھول چکا ہے. کاش کہ میں نے تب اس کی بات کا یقین نہ کیا ہوتا تو بات کے مسائل اور جو ذلت اور رسوائی مجھے ملنے والی تھی اس سے بچ جاتا. مگر ایسا کب ہوتا ہے؟ جو کچھ تقدیر نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے ہم اسے کیسے ٹال سکتے ہیں؟ میں تو تب یہ بھی نہ جان سکا کہ تب حجاب پر اس نے کیسی گندی نظر ڈالی ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے میرے بجائے حجاب کو انتقام کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر کے میری ہستی بستی دنیا تباہ کرنے کا سوچ لیا تھا. آنے والے کڑے وقت سے بے نیاز میں ابو داؤد سے اتنا عرصہ ملاقات نہ ہونے پر پریشان ہوتا رہتا تھا. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ایک دن اچانک ولید خالہ بی کے ساتھ ہمارے گھر چلا آیا. اس کی آمد ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. وہ اکثر ہمیں ملنے کی غرض سے آیا کرتا تھا مگر جو آمد کا مقصد اس نے بیان کیا اسے جاننے کے بعد میرا خون کھول اٹھا تھا. وہ حجاب کے لیے اپنا پروپوزل آیا تھا. اس کا اور حجاب کا ہرگز کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا. وہ میرا ایج فیلو تھا اور حجاب مجھ سے پورے 12 سال چھوٹی تھی. بات اگر صرف ایج ڈیفرنس کی ہوتی تو بھی قابل برداشت تھی. ولید نکما اور فضول شوق پالنے والا ایک نکھٹو انسان تھا. کوئی کام ٹک کر کبھی نہیں کیا تھا. حجاب کی ابھی عمر ہی کیا تھی, ابھی وہ بچی تھی اور میں تو ویسے بھی اس کی شادی کے حق میں ابھی نہیں تھا. ولید جیسے انسان کو تو میں ہرگز اس قابل نہیں سمجھتا تھا. غصہ مجھے اس بات کا آیا تھا کہ وہ یہ فضول آس لے کر ہمارے گھر آتا رہا تھا. میں نے اس روز ولید کی اچھی خاصی انسلٹ کی تھی اور آئندہ کے لیے اسے اپنے گھر آنے سے صاف منع کر دیا تھا. گو کے بعد میں ہمارے بڑوں نے بیچ میں پڑھ کر اس تلخی کو کم کر دیا تھا.
ولید کا آنا جانا کسی خاص موقع تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، وہ بھی اب ہماری کوشش ہوتی کہ حجاب سے اس کا سامنا نہ ہو۔ وقت کچھ اور آگے بڑھ گیا اور اس دوران ابو داؤد سے میری کئی بار ملاقات ہوئی اور وہ انہی ملاقاتوں کی بدولت میرے کافی نزدیک آ گیا تھا۔ ہماری یہ قربت کچھ اور بڑھ گئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، اور جب اس کی خرابی طبیعت اور بہتر دیکھ بھال نہ ہونے کی بنا پر میں اسے اپنے ہاتھ لے آیا تھا، میں نے بتایا نا کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر کے اپنی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اور میرا یہ عمل مجھے پوری طرح تو نہیں مگر کسی حد تک کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے خود بھی۔ مگر یہ سچ ہے کہ بچھو اپنی فطرت سے کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ بچھو کا کام ہے ڈسنا، تو چاہے اسے ڈبونے سے بچانے والا ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پر اسے ڈستا ضرور ہے، کیونکہ بچھو اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے۔ اور ابو داؤد نے اپنے عمل سے یہی ثابت کیا کہ میری ہر نیکی کے جواب میں اس نے مجھے معاف کیے بنا اپنا بدلہ چکایا تھا۔ اس کے بعد اس کا داخلہ آزادانہ میرے گھر میں ہونے لگا۔ وہ اکثر مجھ سے ملنے کے بہانے میرے گھر آ پہنچتا اور میں اس کے ارادوں سے بے خبر ہر بار بڑی محبت سے اسے ویلکم کہتا۔ میں دل و جان اس پر لوٹاتا رہا، اس بات سے انجان کہ اسے اپنے گھر میں خود ہی نقب لگانے کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ حجاب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اپنی ذلت اور رسوائی سے ماورا ہو کر میں جب سوچتا ہوں تو مجھے اپنا وجود آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس دن مجھے کافی امپورٹنٹ کام تھے۔ میں اس سے ملنے اس کے آفس آیا تو اس کے بجائے اس کی سیٹ پر ولید کو دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی تھی۔ ولید تم یہاں؟ میں کسی بھی طرح اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا تو جواب میں وہ مسکرایا۔ ہاں میں، آپ تو مجھے بالکل نااہل اور بیکار انسان سمجھتے تھے نا اون بھائی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ میری بھی ایک حیثیت ہے، میں ابو داؤد کا بزنس پارٹنر ہوں۔ اس نے جیسے یہ اطلاع بہت ہی فخر سے مجھے دی تھی، میں مسکرایا اور اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ابو داؤد کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جواب میں اس نے ابو داؤد کی بیماری کا بتایا۔ میں کچھ پریشان ہو کر اس سے ملنے اس کے گھر چلا آیا تھا۔ واچ مین مجھے جانتا تھا۔ گاڑی پورٹیکو میں روک کر میں اس کے بیڈ روم میں ہی آ گیا۔ اس سے پہلے بھی جتنی بار میں اس کے ہاں آیا تھا، اس نے کبھی مہمانوں کی طرح مجھے ڈرائنگ روم تک نہیں روکے رکھا تھا۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد میں اندر داخل ہوا تو ابو داؤد مجھے کمرے میں نظر نہ آیا۔ واش روم کے بند دروازے کے پیچھے سے پانی گرنے کی آواز اس کی وہاں موجودگی کی گواہ تھی۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھتے ہوئے قدرے چونک گیا تھا۔ اس کے بستر کے تکیے پر ایک ادھ کھلی ڈائری سے ایک تصویر کا کونا جھانک رہا تھا۔ یوں ہی بے خیالی میں نے ڈائری بند کر کے رکھنا چاہی تو اس کے صفحے کے درمیان سے تصویر پھسل کر نیچے جا گری۔ میں جو نارمل سے انداز میں تصویر جھکانے کے لیے جیسے ہی جھکا تھا، مگر وہ تصویر دیکھ کر میں وہیں شاکڈ ہو کر رہ گیا تھا۔ سفید لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ کسی اور کی نہیں، میری بہن حجاب کی تصویر تھی۔ حجاب کی تصویر ابو داؤد کے بیڈ روم میں پڑی تھی اور اس کی پرسنل ڈائری سے نکلی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے جسم کا سارا خون میرے دماغ کی طرف پوری قوت سے دوڑنے لگا ہے۔ تصویر کے پیچھے جو پوئٹری لکھی تھی وہ اتنی گندی تھی کہ میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ میرا جی چاہا تھا کہ واش روم کا بند دروازہ توڑ کر اندر گھس جاؤں اور ابو داؤد کو مار مار کر اوپر پہنچا دوں۔ ایک وحشت کے عالم میں نے وہ ڈائری جھپٹ کر اٹھائی اور اس کے صفحے پھاڑ کر پرزا کر کے پھینک دیے۔ میرا پورا وجود جیسے جل اٹھا تھا۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہ میں ابو داؤد سے ابھی ہی نبٹ لوں۔ میں اس سے ملے بغیر پھر وہاں سے چلا آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہی بہتر ہے۔ اگر اس روز وہ میرے سامنے اسی کیفیت میں آ جاتا تو شاید نہیں، یقیناً میں اسے شوٹ کر دیتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ میرے دماغ کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ ابو داؤد کا گھٹیا طرز عمل مجھے اکثر بے قابو کرنے لگتا، مگر میں چونکہ ایک مرتبہ سے زیادتی کر چکا تھا تبھی دوبارہ اس سے مس بیہیو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری یہی سوچ ہر بار مجھے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے روک لیتی تھی۔ میں نے بس اس سے ہر تعلق کو توڑ لیا تھا، مگر شاید اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ تبھی تو اس نے اس روز ریسٹورنٹ میں جب فیضان میرے ساتھ تھا زبردستی ہمیں جوائن کیا اور ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ فیضان کی وجہ سے میں اس کا لحاظ کرنے پر مجبور تھا کہ یہ بات ایسی تھی جسے میں اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میری خاموشی ابو داؤد کے حوصلے بڑھا رہی تھی۔ فیضان کے وہاں سے ہٹتے ہی جیسے اسے مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں اسے ایسا کوئی موقع دینا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے سامنے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے اس کی وضاحت اور شرمندگی پر پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ کافی پریشانی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے بہت ہی مہذبانہ انداز میں سوری کی اور پھر حجاب کے حوالے سے اپنے جذبوں کو اتنے احترام سے مجھے بتایا کہ میں ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گیا۔ میں پاگل تھا کہ اس سے ایک بار پھر دھوکہ کھا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر واقعی وہ اتنا سچا ہے اور حجاب سے اتنی گہری محبت کرتا ہے تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ابو داؤد ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔
ایک بھرپور اور خوبصورت زندگی وہ اپنی بیوی کو دے سکتا تھا۔ وہ خود بھی ہینڈسم تھا اور حجاب ہماری اکلوتی تھی، بے حد نازوں سے پلی ہوئی۔ اس کے لیے ہماری خواہش کسی ایسے ہی لڑکے کی تھی جو اسے ہر لحاظ سے سکھی اور خوش رکھ سکے۔ پھر کیا حرج تھا کہ وہ آدمی ابو داؤد ہی ہو؟ اور اس میں کوئی خرابی بھی تو نہیں تھی، بس وہ عمر میں کچھ زیادہ بڑا تھا حجاب سے، مگر یہ کوئی ایسا قابل اعتراض معاملہ نہیں تھا۔ یہی سوچی تھی جنہوں نے مجھے ڈھیلا پڑنے اور ابو داؤد کی غلطی معاف کرنے پر تیار کر لیا تھا۔ کاش کہ میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے اپنے ہاتھوں اپنی بہن، اپنی ہنی کو مصیبتوں اور تکلیفوں کے حوالے نہ کیا ہوتا، مگر یہ تقدیر کا لکھا تھا، اسے ہم کیسے ٹال سکتے تھے؟